مطالعہ کیسے کرے اس کے لیے یہ طریقہ SQ3R. ایس کا مطلب ہے سروے, کیو کا مطلب ہے کوشچن, ریڈ کا مطلب ہے پڑھنا, ریکال کا مطلب ہے دوبارہ پڑھنا, اور ریویو کا مطلب ہے دہرانا. اب سروے کیسے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہو تو ایک دم بیٹھ جاتے ہو اور یاد کرنا شروع کر دیتے ہو, جس کی وجہ سے وہ چیز یاد نہیں ہوتی. پنکھے کی میں نے مثال دی تھی. جب آپ بیٹھ جاؤ تو آپ سروے کرو, اس کو اس چیپٹر کو ایک دفعہ سرسری کی طرح سے دیکھ لیں. دوسرا آپ کوشچن کرے, سوال کرے اپنے آپ سے کہ کون سی چیزیں مجھے آتی ہے اور کون سی نہیں آتی. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا دماغ کو لگے گا اچھا یار یہ پڑھنے بیٹھ گیا, اب اس کو تھوڑا سا چھوڑ دو. اگر آپ سوال نہیں کرو گے اپنے آپ سے, سروے نہیں کرو گے, ڈائریکٹ یاد کرنا شروع کرو گے تو یاد نہیں ہوگا. تیسرا کام اس کو کرے, پڑھے, ریڈ. اور چوتھا کام جب آپ نے پڑھ لیا نا تو اس کو دہرایا ذہن میں. اچھا یہ اس سے کیا ہوگا, نقشہ بیٹھ جائے گا آپ کے ذہن میں. پھر اگلے دن جب آپ دوسرا سبق یاد کرنے لگے نا تو پچھلے سبق پر بھی ایک نظر دہرا لیں, ریویو کریں. اس سے وہ چیز آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گی. اچھا بعض لوگ لیٹ کر مطالعہ کرتے ہیں, بعض ٹہل کر, بعض بیٹھ کر, جو آپ کو پسند ہو, جس طریقے سے آپ مطالعہ کرنا چاہیں وہ کریں. ریکال اسی وقت دوبارہ ذہن میں دہرانا. ہاں ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا, مثلا یہ چیپٹر آپ نے یہاں سے یہاں تک پڑھ لیا, اب اس کو دوبارہ آپ ذہن میں دہرائیں. صحیح. لباس آپ کا پرسکون ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ بہت ٹائٹ کاٹن پہنا ہو جس کی آواز آ رہی کش کش, یا بہت زیادہ آپ نے دوسرے کون سے مطلب کچھ بھی پہنا ہو. اچھا اپنے کتاب اور نوٹس کے اہم نکات کو مختلف رنگوں سے ہائی لائٹ کریں. مطالعہ کرتے ہو ہائی لائٹر ہونا چاہیے یا پینسل ہونی چاہیے جس سے آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں, اور مطالعے کی جگہ مقرر کریں. صحیح. اگر آپ گھر میں ہیں یا بعد میں انشاءاللہ آپ کو آفس ہو جائے گا تو اپنی جو اپنی ٹرافیاں جیتی ہوئی ہیں انشاءاللہ جیت لیں گے وہ رکھ لیں, سندیں آپ کو ملی, سرٹیفکیٹس وہ اپنے آس پاس رکھنا. آپ کو آپ کا جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ یار میں نے بہت کچھ کیا ہے, اور مطالعہ کی شوق آپ کو بڑھے. اور اگر ٹرافیاں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, سادہ پڑھائی شروع کر دیں, اللہ ٹرافیاں دے دے گا. اور جگہ متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ جب آپ بیٹھو گے تو آپ خود پڑھائی کے ماحول میں آ جاؤ. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں نا بزرگ, تو انہوں نے اپنے گھروں میں دو چیزیں لازمی ہوتی تھی, باقی کچھ ہو یا نہ ہو, دو چیزیں لازمی ہوتی تھی. ایک ہوتا تھا مکتب, لکھنے پڑھنے کی جگہ مختص ہوتی تھی, اور دوسرا ہوتا تھا مصلی, مسجد گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے. یہ چیزیں ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے گھروں میں موجود تھی. آج بھی اگر آپ چلے جائیں ترکی وغیرہ میں, اگر پرانے گھر موجود ہیں تو وہاں دو چیزیں لازمی ہیں. جب مسلمانوں کے گھروں سے یہ دو چیزیں نکل گئی, مسلمان پستی کی طرف آنا شروع ہو گئے. نماز تو آتی ہی نہیں, پڑھنا تو دور کی بات. اچھا جو چیزیں آپ بھولنے والی جو چیزیں ہیں نا اس کو مطالعے کی جگہ آپ کیا کریں, چسپا کریں. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہو یار کہ یہ میں بھول جاؤں گا, تو اس کو ایک چھوٹی سی پرچی پہ کر کے جہاں مطالعہ کرتے. یہ پڑھائی کا وقت یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایک مضمون میں مہارت حاصل کرنی ہے, پہلے بھی میں نے بتایا تھا, تو 90 گھنٹے آپ نے اس مضمون کو دینے ہیں. اور اگر بہت زیادہ مہارت حاصل کرنی تو 150 گھنٹے دینے ہیں. تو یہ تبھی ہوگا جب آپ امتحان کی شروع سے ہی تیاری شروع کر دو. اگر امتحان والے دن تیاری شروع کرو گے پھر تو تیاری نہیں ہو سکے گی. 90 گھنٹے آپ کہاں سے ایک سبجیکٹ کو دے پاؤ گے, یا دے سکتے ہو؟ جن تو نہیں ہو. اچھا, اور کلاس میں جب آپ بیٹھو نا کوشش کر لو شروع میں بیٹھو, اور تاکہ بات آپ آسانی سے سن سکو, اور سوال کرو, توجہ مرکوز کرو. آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے, توجہ مرکوز نہیں کر پا رہے. تو وہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو لے گیا, اس نے کہا کہ آپ نے اس طوطے کی آنکھ کو آپ نے کیا کرنا ہے, نشانہ لگا کے مارنا ہے. سب کو یہ کیا, اور طوطا وہاں درخت پہ بیٹھا ہوا تھا. پھر ایک سے سوال کیا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اس نے کہا مجھے درخت نظر آ رہا ہے. دوسرے سے کہا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اس نے کہا مجھے طوطا نظر آ رہا ہے.
تیسرے نے کہا مجھے درخت کی شاخ نظر آ رہی. ایک سے کہا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے طوطے کی آنکھ نظر آ رہی ہے. اس نے کہا آس پاس کچھ؟ اس نے مجھے صرف طوطے کی آنکھ نظر آ رہی ہے. اس نے کہا میں بھی نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا نہیں آپ بھی نظر نہیں آ رہے, مجھے صرف طوطے کی آنکھ نظر آ رہی. یہ توجہ تھی اس کی. اگر آئے ایسی توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو پھر کوئی ہمیں ہرا نہیں پائے. ہم پڑھتے کیسے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا میسیج نہیں ہے صحیح. ہاں یار وہ کیا خیال ہے کتنے نمبر آ جائیں گے؟ 50. ہاں بالکل اس طرح پڑھیں گے. یہی حال ہوتا ہے. ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر سے مجلس بھی چل رہا ہے, پڑھائی بھی چل رہی. آپ پڑھیں, وقفہ کریں, 1 گھنٹے کے بعد 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تو 10 ہونے چاہیے. پاکستانی 10 منٹ نہیں ہونے چاہیے جو کھینچ جاتے ہیں گھنٹے کی طرح. تو 10 منٹ میں گپ شپ کرے یا ٹہلے یا کچھ کر لے, وہ منع نہیں ہے, لیکن وہ 10 منٹ ہی ہونے چاہیے, زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا جب آپ امتحانی حال میں جائیں تو سوالات پڑھ کر منتخب کریں, اس کو نشان لگائے اور نمبر لگائے کہ اس سوال کے اتنے نمبر ہے, اس سوال کے اتنے نمبر ہیں. اور ایک سے سوال سے زیادہ سوال بہتر ہے. صحیح, ایک سوال سے میں نے اس کی مثال آپ کو پہلے دے دی تھی. اور خاکہ بنایا سوال کا, صحیح, اور وقت متعین کرے کہ یہ سوال کے لیے میں نے اتنا وقت دینا ہے. ایسا نہ میں نے اکثر پرچے ایسے چیک کیے یونیورسٹی والوں کے, 2 نمبر کا سوال ہوتے ہیں, انہوں نے 4 صفحے لکھے ہوتے ہیں. ہم ایک صفحہ چیک کرتے, 2 3 4 صفحے چیک کرنے کے بعد 2 نمبر لگا دیں. تو جتنے نمبر ہے سوال کے اس کو اتنا ہی ٹائم دیا جائے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں دیا جائے. زیادہ ٹائم دو گے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا. اچھا رموز اوقاف سمجھتے ہو, کوما کہاں لگتا ہے, بیش کہاں لگتی ہے, یہ چیزیں آپ نے کیا کرنی, لگانی ہے. اچھا مثالیں آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کر لیں کہ آپ مثالیں زیادہ سے زیادہ دیں. اور متاثر کن جواب, اگر میں یہ کہوں کہ اس پورے امتحان کی تیاری کے اس کورس کو یا اس سیشن کو ایک لفظ میں یعنی سمو دوں, خلاصہ اس کا نکال دوں, تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ممتحن کو متاثر کریں, ممتحن آپ سے متاثر ہو جائے کہ آپ سب کے پرچے اور اسی طرح ہزاروں اور مدارس کے پرچے وہ چیک کر رہے ہیں. تو چیک کرتے کرتے جب آپ کا پرچہ آ جائے تو آپ کا پرچہ اس ممتحن کو چھنڈی کاٹے. اگر وہ یوں بیٹھو تو یوں ہو جائے, یعنی اس کی نظر جھک جائے اس میں. اس طرح متاثر کرنے والا, جتنا آپ زیادہ ممتحن کو متاثر کر گئے اتنے آپ کو نمبر مل گئے. ابھی ہمارے پرچے ایسے ہوتے ہیں ممتحن کو متاثر کرنے کے بجائے اور عذاب دیتے ہیں, تعذیب ہوتی ہے, تعذیب. یقین کرو میں پرچے چیک کرتا ہوں تو وہاں ہمیں ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ نے جو مختصر جوابات ہیں اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں, تو آپ نے 2 نمبر سارے لگانے جتنے. سنیے آپ نے مختصر جواب چیک کر لیے, 2 نمبر چیک کر لیے 2, یہ چیک کر لیے 2. پھر آخر میں اس کا کیا کرنا ہے, آپ نے ٹوٹل کرنا ہے. فرض کرو 8 ہے تو آپ نے ٹوٹل کر کے ایسے لگا لینا ہے. اب میں جب پیپر چیک کرتا ہوں تو ہم چیک کرتے 2 نمبر 2 نمبر, ہم سمجھتے ہیں بس اس نے مختصر سوال صرف 2 کیے, ہم 4 نمبر لگا دیتے. پھر یہاں سے وہ اس نے لانگ کویسچن شروع کیا ہوتا ہے, بڑا کویسچن, تو بڑا ہم چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور ایک اور مختصر جواب ایک اور آ جاتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, مٹانا پڑتا ہے. یہ تو میں کرتا ہوں عام طور پہ, جو ہوتے ہیں بس 2 ہے تو 2, بعد میں نہیں, بعض کرتے ہیں. اچھا پھر ہم 2 نمبر لگا لیتے, پھر ہم سمجھتے ہیں کہ 6 ہو گئے, ہم ٹوٹل 6 کر دیتے. وہ پھر لانگ کویسچن کے بعد 2 اور نکل آتے, اور بعد میں اس کو وہی مل جاتی یا نقل مل جاتی, وہ پھر لکھ لیں. اگر آپ کو مختصر جوابات نہیں بھی آتے تو اس کے لیے آپ جگہ چھوڑ دیں, بعد میں آپ کو وہی وغیرہ مل جائے تو وہاں سے کر لیں, لیکن ایک ہی جگہ پر ہو. سمجھ میں آ گئی بات, الگ الگ نہ کریں, تعذیب نہ دیں. اور بعض نے ایسا لکھا ہوتا ہے پیپر جیسے ناک سے لکھا ہو, پین ناک میں گھسا کر نہ لکھا ہے. یقین کرو اس سے بھی اچھی رائٹنگ ہوگی اگر میں ناک میں پین گھسا اور لکھائی کروں, ایسے لکھائی بھی ہوتی. اچھا
انداز آسان ہو. بہت عربی میں بعض ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل الفاظ جتنے ہوں گے اتنے نمبر زیادہ ہوں گے. نہیں, آسان الفاظ کہ آپ ممتحن کو سمجھا سکے. جتنا آپ آسانی سے اس کو اچھے الفاظ میں سمجھاؤ گے اتنا ہی وہ آپ کو اچھے نمبر دے گا. اور گرامر کی غلطیاں نہیں کرنی ہے. جیسے ہمارے پٹھان اور بلوچ بھائی ہیں وہ گرامر کی بہت غلطیاں کریں. میں خود کرتا ہوں کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہم بولتے ہیں الحمدللہ. تو ہم کیا کرتے ہیں, پٹھان والے ہیں پشتو کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں, وہی لکھ لیتے ہیں. میں نے اتنا سوچ مارا لیکن میری سوچ میں کچھ نہیں ہے. پھر میں نے سوچنا چھوڑ دیا. سوچ مارنا یہ پشتو میں ہاڈر سوچ ہوا علی میں نے بہت سوچ مارا. ابھی اس کا ترجمہ اردو میں کر. صحیح. ہم نے اس کو سلام ڈالا, اس نے سلام کا جواب نہیں کیا. اب سلام ڈالا پشتو میں کہتے ہیں سلام واچوا. صحیح. تو پشتو میں سلام ڈالا اردو میں. تو اس کی طرف جو گرامر کی غلطی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. رموز اوقاف میں نے بتا دیے, کوما کا لگانا ہے, تفصیلیہ کا, یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتا تو تحریر کیسے سیکھیے ایک کتاب ہے اس میں یہ دیا گیا ہے. اس اتنا ٹائم نہیں کیے بھی آپ کو پتہ ہے. اگر ایک دو ساتھیوں کو پچھلے سال بتایا تھا میں نے کچھ, ان سے پوچھ لیں. جلد بازی نہ کریں, یہ نہ کریں آپ کے پاس جلدی سے دے دو جلدی سے نکل جاؤ. نہیں, تسلی سے بیٹھ جائیں. یہ 2-3 گھنٹے اس پہ آپ کا کیریئر آگے آئے. صحیح. تسلی سے یہ نہ دیکھیں کہ باقی ساتھی اٹھ رہے ہیں تو میں بھی اٹھ جاؤں. تسلی سے ہیڈ لائنز لگائیں, سرخیاں. جتنا آپ زیادہ سرخیاں لگائیں گے, ہیڈ لائنز لگائیں گے تو آپ کو نیند تو نہیں آ رہی, ٹینشن میں تو نہیں, مزہ بھی ختم کرنے والا. اور خوش خط جتنا ہو سکتے تو آپ خوش خط لکھیں. اچھا اگر کہیں آپ بھول جائے تو اس کو چھوڑ دیں. نہیں وہی جگہ آپ کسی بھی نہ اٹکی رہے کہ 5 منٹ 10 منٹ اسی جگہ پر چھوڑ دیں, دوسرا جگہ چھوڑ دیں, تیسرا سوال شروع کریں. عبارت میں اگر غلطی ہے تو اس کو درست کر لیں, بیجا کاٹ پیٹ نہ کریں, سیاہ روشنائی استعمال کریں کیونکہ وہ نظر کو اچھی لگتی ہے. اور حاضری لازمی لگائے. لکھنے کی رفتار آپ کی ایک طرح کی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شروع میں لکھ رہے ہو الجواب عن السوال الاول 5 منٹ میں صرف یہ لکھ رہے ہو اور آخر میں الجواب عن السوال, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. رفتار آپ کی شروع سے لے کر آخر تک ایک ہونی چاہیے. اس وقت میں جو آپ نے کر لیے وہ جتنا وقت ہے اسی میں اس کو کر لینا. اچھا یہ سارے لکھے ہوئے ہیں, پیراگراف بنا کے لکھے. بعض لڑکے کیا کہتے ہیں یہاں سے سوال کا جواب شروع کر دیا یہاں تک کوئی پیراگراف نہیں, بالکل سیدھا لکھتے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. صحیح.